الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 19 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 7 اکتوبر 2020 عیسوی بروز بدھ کا دن ہے، اور پچھلے کئی دروس سے مشرکین عرب کے عقائد کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں اتنی طویل اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ ہم غور کریں اور دیکھیں اور سوچیں کہ مشرکین عرب جب کہ اللہ کو مانتے تھے، صبح و شام کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کا حج بھی کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اسی طریقے سے بہت ساری نیکیاں وہ کرتے تھے، خالق و مالک اللہ کو سمجھتے تھے، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے، اور پھر زمین اور آسمان کا خالق اللہ کو سمجھتے تھے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آخر انہیں مشرک کیوں قرآن نے قرار دیا؟ وہ کیا چیزیں تھیں، کون سا عقیدہ تھا ان کے ساتھ جو انہیں موحد سے مشرک بنایا؟ جس نے تو بہت ساری باتیں ہم تک پہنچی۔ کل کے درس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو معبود بنایا، یہودیوں نے کس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین عرب نے کس طرح اپنے علماء، اپنے صوفیہ کو کس طریقے سے انہوں نے اپنا معبود بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو بھی انہوں نے معبود بنایا۔ جو عرب کے جو مشرکین تھے انہوں نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو بھی اپنا معبود بنایا، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور وہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت بھی ترک نہ کرنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک توحید کی دعوت دی۔ 950 سال میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی ہی نسلیں ختم ہوئیں اور کتنی نئی نسلیں پیدا ہوئیں، مگر ہر پہلا پچھلے کو جیتے جی اور مرتے وقت یہی تاکید کرتا رہا کہ دیکھنا، نوح کے کہنے پر ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ وہ 5 بت تھے جن کی عبادت قوم نوح کرتی تھی۔ ان بتوں کی حقیقت کیا تھی، اس کی خبر صحیح بخاری کی اس روایت سے ملتی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4920 کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ سارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، کہتے ہیں کہ جو بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی بت عرب میں پوجے جانے لگے۔ اما ود كانت لقلب بدومۃ الجندل، ود نام کا جو بت تھا یہ دومت الجندل میں قبیلہ بنو کلب کا بت تھا۔ واما سواع كانت لہذیل، اور سوا نام کا جو بت تھا یہ قبیلہ بنو حذیل کا بت تھا۔ واما یغوث فکانت لمراد،
اور یغوث قبیلے بنو مراد کا بت تھا۔ یہ وہ قبیلے ہیں جو عرب کے اندر پائے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ثم لنبی غطیف ثم لبنی غطیف بالجوف عند سبعین، پھر قبیلے بنو مراد کی شاخ بنو غطیف کا بت بنا جو وادی جوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِحَمْدَان، اور یعوق نام کا بت یہ قبیلے بنو ہمدان کا بت تھا۔ وَأَمَّا نَصْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرْ لِآلِ ذِي الْكَلَىٰ، نصر قبیلے حمیر کا بت تھا جو ذوالکلا کی آل و اولاد میں سے تھے۔ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ پانچوں کے پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ فلما ہلکوا اوحى الشیطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، جب ان کی موت ہو گئی، یعنی ان پانچ نیک لوگوں کی جو قوم نوح کے نیک اور صالح لوگ تھے، جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں، قوم نوح کے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت اور مجسمے قائم کر لیں۔ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ فَفَعَلُوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فَلَمْ تُعْبَدْ، مگر اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، جب یہ لوگ بھی چلے گئے، اس دنیا سے ختم ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، اور جب علم لوگوں میں نہ رہا تو پھر انہی پانچ نیک لوگوں کی بتوں کی، ان کے مجسموں کی پوجا کی جانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو شرک سے بچانے کے لیے ان دروازوں کو بھی بند کرنے کا حکم دیا جہاں سے شرک داخل ہو سکتا ہے۔ قبر پرستی کے فتنے کی ابتدا قبروں پر عمارتیں، گنبد اور مسجدیں بنانے سے ہوتی ہے، اور بت پرستی کی ابتدا تصویریں اور مجسمے بنانے سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا اور اونچی قبروں کو دوسری قبروں کے برابر کر دینے اور ہر تصویر کو مٹا دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر 969 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو الحیاج الاسدی، یہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں اس کام پر مقرر کر کے نہ بھیجوں جس کام پر مجھے اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا تھا؟ الا ان لا تدع تمثالا الا طمستہ، وہ یہ تھا کہ جب کوئی مورتی دیکھو تو اسے مٹا دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور جب کوئی اونچی قبر دیکھو تو اسے برابر کر دو۔ یہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا۔ حضرت علی نے کہا نیک لوگوں کو معبود بنایا گیا، مشرکین عرب نے اپنے زمانے کے نیک لوگوں کو معبود بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا، افرأیتم اللات والعزی، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ لات اس بت کا نام تھا جس کی مشرکین عرب عبادت کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کان اللات رجلا یلت سویق الحاج، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، لات ایک آدمی کا نام تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے اس کی قبر پر ڈیرا ڈال دیا اور اس کی عبادت ہونے لگی۔ یہاں بھی وہی بات نظر آئے گی کہ بت پرستی اصل میں قبر پرستی ہے جس کی بنیاد شخصیت پرستی ہے۔ بت تو ایک ظاہری شکل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے جس کی عظمت کم عقلوں کی عقلوں کو معاف کر دیتی ہے، اور وہ اس عظمت کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ اس کو اللہ کے کاموں میں بھی دخل انداز سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں اور جنوں کو معبود بنایا، جن کو اپنی حاجتوں کے وقت پکارا کرتے تھے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر اللہ فرماتا ہے،
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے اللہ فرمائے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، وہ کہیں گے تو پاک ہے شریکوں سے، تو ہی ہمارا دوست ہے ان کے سوا. بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، اور ان میں سے بہت سے لوگ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے. عزا، جس کا ذکر سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 میں ابھی ہوا ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ جنی تھی جس کی عبادت مشرکین عرب کرتے تھے. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا کا معبد اور عزا کا جو آستانہ تھا اس استھان کو ڈھانے کے لیے بھیجا. انہوں نے جب اس کے معبد کو منہدم کیا تو اس میں سے ایک عورت نکلی جس کو حضرت خالد ابن ولید نے قتل کر دیا. اہل عرب کے دو اور مشہور بت تھے، اصاف اور نائلہ نام کے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو ایک ادھیڑ عمر کی ایک حبشی عورت واویلا اور شور مچاتی ہوئی، اپنے رخسار نوچتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک نائلۃ لیست ان تعبد ببلدکم ھذا ابدا. یہ روایت البدایۃ والنہایہ کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نائلہ ہے، یہ اس بات سے اب نا امید ہو چکی ہے کہ تمہارے اس شہر میں کبھی اس کی عبادت نہ ہو سکے گی. یہ نائلہ بھی عزا کی طرح جنی تھی جس کے بت کی مشرکین عرب عبادت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی. مشرکین عرب نے کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی تصویروں کو باہر نکال دو. قبر کی عبادت کی گئی. مشرکین عرب نے قبروں کی بھی عبادت کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا دونوں نے ایک کلیسا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں تصویریں تھیں. انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، گنبد تعمیر کر لیتے اور اس کی تصویر بنا کر وہ اسی درگاہ کے اندر اسی آستانے میں اس کو چسپاں کر دیتے تھے. قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے برے وہی لوگ ہوں گے جو تصویر بناتے ہیں اور تصویر کشی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں یہ دعا فرمائی تھی جسے موطا امام مالک کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. اللہ کے علاوہ جن کو بھی الہ اور معبود مانتے تھے ان کو وہ اپنا مددگار بھی سمجھنے لگتے تھے. پتھر کے بتوں میں ایسی کون سی قوت پوشیدہ تھی جس کی بنیاد پر مشرکین عرب ان سے مدد کی امید باندھتے تھے، ان سے عزت کے طلبگار تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتح الربانی کے اندر نقل کرتے ہیں ظاہر و باطن دونوں طرح کے شرک کو چھوڑنے والے بن جاؤ. بتوں کی پرستش کرنا ظاہری شرک ہے اور مخلوق پر بھروسہ رکھنا اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا یہ باطن کا شرک ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بتوں کی اصل صاحب بت اور تصویروں کی اصل صاحب تصویر تھے. عقیدت پتھر کے بتوں یا کاغذی تصویروں سے نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے. مشرکین عرب بھی حقیقت میں بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے پیچھے شخصیات تھیں جن کی عظمت کے آگے وہ جھکتے تھے، جن کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے اس قدر قریب ہو گئے ہیں
کہ ان کے واسطے سے ہم اپنی حاجتوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہی سب کچھ آج بھی ہوتا ہے۔ جو عقیدہ مشرکین عرب کا تھا، سیم وہی عقیدہ آج کے کلمہ گو مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ جو کچھ وہ کرتے تھے وہی کچھ آج کلمہ گو مسلمان بھی کرتے ہیں۔ یہ بات تو ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک ناتراشیدہ پتھر یعنی ایک ایسا پتھر جس کو بھی تراشا نہیں گیا ہے تو وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، کوئی طاقت نہیں رکھتی، لیکن اگر وہی پتھر تراش دیا جائے تو وہ معبود بن جائے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ شرک کی ابتدا فرد یا مکان کی عظمت سے شروع ہوتی ہے، جو بے لگام ہو جائے تو عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ مشرکین عرب نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، اپنے علماء اور صوفیاء کے ساتھ، اور نبیوں کی تصویروں کے ساتھ، اور اپنے زمانے کے نیک لوگوں کے انتقال کے بعد یہ الگ بات ہے کہ ان کی شکل کا بت بنا کر کے رکھتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ وہی ہوتا تھا کہ یہ بت گرچہ یہ بت ہے پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے جس شخصیت کی یاد دلاتی ہے وہ فلاں شخصیت ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، اپنی فریاد ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ اللہ تک ہماری رسائی لے کر کے جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی ذات بڑی بلند ہے، اللہ کی ذات تک ہماری رسائی ناممکن ہے، اس لیے وہ انبیاء کو، اولیاء کو اور اسی طریقے سے اپنے نیک لوگوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو وہ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بناتے تھے، جو سراسر شرک تھا، جس کی وجہ سے قرآن مجید نے انہیں مشرک قرار دیا۔ وہی عقیدہ اگر آج ہم اور آپ رکھیں تو کیا ہم اور آپ مشرک نہیں ٹھہریں گے؟ یقیناً وہی عقیدہ اگر ہم بھی رکھتے ہیں تو یقیناً ہم بھی مشرک ٹھہریں گے، اور وہی کام آج کے بہت سارے بلکہ کثیر تعداد میں کلمہ گو مسلمان کرتے ہیں۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہی تھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کے اندر کہ اکثر لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کا کام کرتے ہیں، تو حقیقت ہے کہ لوگ مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ وہی ہے جو مشرکین عرب کا تھا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر وہ عقیدہ تو نہیں۔ اگر وہی اسی عقیدے کی وجہ سے اگر وہ مشرک ٹھہرے تو کیا آج ہم وہی عقیدہ رکھیں ہم مشرک نہیں ہوں گے؟ بالکل ہم بھی مشرک ٹھہریں گے اگر وہی کام ہم بھی اور وہی عقیدہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شرک سے ہم تمام لوگوں کو بچائے اور کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔